بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. معارف الحدیث ہی ہے جو ہم سبق پڑھتے ہیں، اور اس میں تیسری حدیث ہے کتاب الایمان سے۔ راوی ہیں اس کے عن ابن عمر، راوی کا مطلب ہے روایت بیان کرنے والے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قولا فرماتے ہیں، قولا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی علی خمسین، پانچ چیزوں پر۔ اسلام کی بنیاد رکھی گئی پانچ چیزوں پر۔ نمبر ایک، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے یہ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت فقط اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی اپنا الہ، اپنا معبود، اپنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی عبادت کی جائے یا جس پر ایمان لایا جائے یا کسی اور کو یا خالق سمجھا جائے، فقط اللہ کی ذات۔ ایک تو یہ ہے بنیاد۔ نمبر دو ہے، ساتھ ہی ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، شہادت میں یہ آئے گا اللہ کو الہ ماننا، معبود ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ رسول ماننا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسول۔ دوسری چیز یہ ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کیا کرنا؟ ایسا نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نماز قائم کرنے والا شاید ہے ہی نہیں۔ مجھ سے میری ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگی جو یو ایم ٹی سے وہ ایف ایس سی کر رہی ہیں، ایف ایس سی نہیں، نیوٹریشن کا وہ کورس کر رہی ہیں، میڈیکل میں ہے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے دراصل میری ابھی تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن میری، انہوں نے عدد بھی گنا ہوا تھا اور اس عدد کے تحت انہوں نے بتایا لیکن میری اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو مجھے اس کی قضا کا طریقہ بتائیں۔ بالکل ینگ ایک لڑکی اگر آپ سے ایسے سوال کرتی ہے، بڑا رشک آتا ہے کہ اسے اپنی نمازوں کی بھی فکر ہے کہ میری نماز رہ گئی تو میں نے اسے قضا کرنا ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹ گئی تو چھوٹی رہے، پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہیں نا، وہ دراصل نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جنہیں یہ کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے تو ہمیں اسے پڑھنا ہے، ہمارا پیچھے سے اللہ کے ساتھ معاملہ پورا کلیئر ہو، نمازیں چھوڑی ہیں تو پرواہ نہ ہو، اپنی فرضی عبادات جو اللہ نے لازم کیا اس کو چھوڑا ہے تو پرواہ نہ ہو۔ شعبان کے مہینے تو میں تو سیدہ عائشہ اپنے وہ روزے جو پچھلے رمضان میں رہ گئے تھے ایام کی وجہ سے وہ بھی پڑھا رکھا کرتی تھی، تو یہ بھی فکر ہو کہ ہمارے وہ جو روزے ہمارے ایام کی وجہ سے رہ گئے ہیں ہمیں ان کی قضا کرنی ہے، سیدہ عائشہ کیا کرتی تھی۔ تو نماز قائم کرنا، ہم میں سے کوئی بھی قائم الصلاۃ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حل یہ ہوتا ہے، کسی بھی، جب آپ کو اپنی بیماری پتہ چل جائے نا تو اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی بیماری پتہ چلی کہ ہم قائم الصلاۃ نہیں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ نے فرمایا اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز۔ حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی وہ یہ سمجھے کہ میرے گھر کے سارے افراد ہی فوت ہو گئے اور میں میتوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ سوچیں کہ اگر سارے گھر کے افراد چلے جائیں، ایک میت چلی جائے تو گھر میں ایسا رونا دھونا ہوتا ہے، اور سارے لوگ ہی دنیا سے چلے جائیں تو اس بندے کی جس کا گھر ہے اس کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اتنی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی اتنی فکر کرو، تو یہ عصر کی نماز ہے۔ تو اقام الصلاۃ والے ہم نے بننا ہے، یعنی نمازیں قائم کرنے والا بننا ہے، اور کوشش کرنی ہے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ برابر سرابر کر لیں۔ یعنی پہلی تو بات ہے عبادتیں اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو، لیکن ہماری کوشش ہو کہ میں نے اللہ کے ہاں عبادت کی ہے، میری ناقص عبادت بھی اللہ قبول کر لیں، اپنے نمازوں کے معاملے میں، اپنی فرائض کے معاملے میں، اپنی زکوٰۃ کے معاملے میں، اپنے حج کے معاملے میں، آپ کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں اس کے معاملے میں، آپ کی جو عبادات ہیں جو چھوٹی ہوئی ہیں اس کے معاملے میں، ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔ بگڑا ہوا مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتا، ہمیں اپنے نیت کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اور جو اچھا مسلمان ہوتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان وہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جو کامیابی سمجھی جاتی ہے نا، سکسیس، یہ جو ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا ہے نا، اس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے وقتوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی نا،
میدان میں جنگ ہوتی تھی، ہتھیار پتہ ہوتے تھے، مخالف دشمن کا بھی پتہ ہوتا تھا، اور جو لڑ رہے ہیں انہیں بھی معلوم تھا ہم کن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہوا کرتی تھی کہ ہم نے جو لڑنا ہے نا، اس میں ہمارا مخالف کون ہے اور ہم نے اسے مارنا ہے، اور ہم نے کس چیز سے مارنا ہے. جنگیں ابھی بھی ہوتی ہیں، لیکن تب جسمانی جنگیں ہوا کرتی تھی، اب ذہنی جنگ ہوتی ہے. جنگ تو بہرحال ہوتی ہے، آپ سب پہ جنگی وار ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں تو ہمارا ہر بندہ، ہمارا ہر بچہ اور ہماری یوتھ جو ہے وہ زخمی مریض ہے اور ذہنی مریض ہے، ذہنی طور پہ زخمی ہے. بس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں زخمی کتنی ہو چکی ہوں. ذہنی وار ابھی بھی ہوتا ہے، سوچ بدل دی گئی، تھاٹ چینج ہو گئی، اور انسان کا جو آئیڈیل انہوں نے جن چیزوں کو بنا لیا وہ بالکل مختلف ہیں. ہمارے دین کے، ہاں ہمارا دین جو ہمیں کہتا ہے اس کی ہمیں فہم سمجھ نہیں ہے، اور ہم اپنی تعلیم کو، جو کہ تعلیم، تربیت، اصلاح، دعوت، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں. ہماری تعلیم وہ والی تعلیم جو ہمیں بہترین انسان کے ساتھ بہترین مسلمان بنا دے، تو وہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے نکالی گئی. اب وہ نکالی گئی، اور ہمارے ذہنوں سے جب نکالی جا رہی ہیں تو ہمارے ذہنوں سے وہ نکل کے رہی ہیں یا نہیں رہی. اگر دوسروں کی، مغربی ممالک کی یا یورپی ممالک کی سوچ ہمارے اندر آ گئی اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم اس عمل کو کرتے ہیں اور ہمارا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور ہم اس میں اتنا انوالو ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہم ذہنی زخمی ہیں. فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہ ذہنی وار کیے گئے، اور ہم ذہنی طور پہ ان کے ذہنی واروں پر ہم زخمی ہو چکے ہیں. تو لیکن یہ ایسے مریض ہیں جو اپنے زخموں کو محبوب سمجھتے ہیں، یعنی ایسے زخم ہے یہ جس پہ آپ کو بظاہر تکلیف بھی نہیں ہوگی اور آپ کو یہ زخم جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ سے بہت ردی چیزیں دیکھ کر آپ سے بہت اعلیٰ چیزیں لے لی گئی، آپ سے آپ کا ایمان لے لیا گیا، اور ہم ایسے ایمان کو بیچنے والے ہیں کہ ایمان بک گیا اور ہم راضی بیٹھے ہیں اس فکر کے بغیر کہ میرا ظاہر بھی کسی اور جیسا ہو گیا اور میرا باطن بھی کوئی اور ہو گیا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اپنا رنگ نصیب فرمائے، ہمیں اپنی فہم اپنے دین کا اور ہمیں ان فتنوں سے لڑنے کی اور ان کی سمجھ نصیب فرمائے، نہ کہ یہ کہ ہم ان فتنوں کو اپنے اندر شامل کر لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ جو چیز بھی آ رہی ہے، ہم تو اللہ معاف فرمائے لکیر کے فقیر ایسے ہیں، جو چیز بھی سمجھ آتی ہے یہ آ گئی ہے تو ہم اس سے سب سے پہلے اس کو قبول کر لیتے ہیں، بس یہ دیکھ کر کہ ہماری سہولت ہے. اور جو باطل نے ہم پہ وار کیا اس میں ایک چیز تھی کہ ان کے اندر سستی پیدا کر کے ان کے اندر سے مشقت کا جذبہ نکال دو، مشقت نکال دو، سستی پیدا کر لو، اور ہم سب دیکھیں تھکے ہوئے ہارے ہوئے بیٹھ اٹھ رہے ہیں. ہم سے ہمیں سجدہ کرنا مشکل لگتا ہے، عبادت کرنا مشکل لگتا ہے، اپنے معاملات جو صحابہ کرام سائے سے رات جو کیا کرتے تھے نا کام، وہ ہمیں مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں. ہم نے موبائل بھی یوز کرنا ہے نا تو لیٹ کے تھک کے ہار کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی بنیادی چیزوں کو جس کی وجہ سے ہم ایک اچھے مسلمان سمجھے جاتے تھے کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، وہ مشکل سے ہوتا ہے. وہ دعوتیں جو پہلے وقتوں میں لوگوں کو دیا کرتی تھی، دین کی دعوت دیا جاتی تھی نا تو لوگ جوک در جوک آتے تھے، لیکن اب دین کی دعوت دیں تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہماری ترجیحات ہی اور ہیں. تو نماز قائم کرنے والا بننا ہے اگر ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، اور یہ کتاب الایمان میں سے ارکان اسلام بتا رہی ہوں آپ کو، اگر یہ ہیں تو ہم مسلمان ہیں. اگر ہمارے اندر کوئی بھی رکن مفقود ہے، نہیں پایا جا رہا، تو ہمیں اپنے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اسلام مشکوک ہو گیا. تو نماز قائم کرنا دوسری چیز. تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ پر لازم ہوگی تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے. جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اتنا مال ہے کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی مجھے کرنی پڑے گی تو اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. آگے ہے والحج، اور حج بھی اسلام کا رکن ہے. وصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا. نماز قائم کس کس کی ہے؟ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج کیا نہیں ہوگا، اور صوم رمضان یہ رہ گیا پیچھے. رمضان کی کیا رکھنا؟ اچھا، آپ نے کوئی فائل اپلوڈ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی پہ، اسٹوڈنٹ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوگا جیسے ہمارا یو ایم ٹی پورٹل ہوا کرتا تھا، ہم نے اس میں کوئی چیز اپلوڈ کرنا ہے یا اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے کچھ اس طرح، اور وہ نہیں ہو رہی تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ٹینشن لیتے ہیں، یا رزلٹ کی ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم پیپرز کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں
اور وہ جو ہے نا ہمارا اس کا وہ ایسا رزلٹ نہیں آتا جیسے ہمیں امید ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم ٹینشن لیتے ہیں، لیتے ہیں، لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو چیز ہے، یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی جو پریکٹس ہے نا، وہ ہم سے رمضان میں کروائی جاتی ہے۔ جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، عدم برداشت، قوت برداشت ختم، غصہ، ریئیکٹ، پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، چیخنا، چلانا، یہ سوشل اکاؤنٹس کی فائدے ہیں نا جہاں، تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے نقصان یہی ہے، عدم برداشت، کسی کو دیکھ کر اس نے مجھے یہ کہا تو اس کو جواب ٹیگ کر دیا، اس کے خلاف سٹیٹس لگا دیا، کوئی ایسی چیز اس سے شیئر کر دی، جا کے اپنا غصہ، اپنے اندر جو عدم برداشت جو ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے نا، اس کو ہم اس طرح اس کا اظہار کرتے ہیں۔ انتقام بہت لیتے ہیں ہم۔ پتہ نہیں کس نے کہا تھا پتھر کا جواب اینٹ سے، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے تو بات ہے معاف کر دو، دوسرا ہے پتھر کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے۔ تو بھئی آپ نے جواب دینا ہی ہے تو اینٹ کا جواب صرف اینٹ سے دیں، اتنا کیا ظلم ہے کہ آپ نے پتھر اٹھا کے مار دینا اسے؟ تو حالات ایسے ہیں ہمارے زمانے میں کہ ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، ہم ہنس نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا کیا حال ہے، تو آپ کہیں گے میں کسی سے پوچھوں نا کیا حال ہے، الحمدللہ۔ اتنا دل برداشتہ ہو گیا، فیس ایکسپریشن اتنے خراب، الحمدللہ، جیسے کوئی 2-3 پلاٹ ضائع ہو گئے ان کے، کوئی جو ہے نا کسی نے غصب کر لی ہے، فیکٹری کا نقصان ہو گیا۔ کیوں عائشہ؟ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں نا۔ جو اپنا اخلاق ہے نا، وہ ہمیں اتنا متاثر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے اخلاق میں، کردار میں اتنی وہ ہو کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہمارے نظر آئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری باڈی لینگویج بھی بتائے کہ یہ بڑی اللہ کی راحتوں میں ہے، بڑی نعمتوں میں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اتنے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا، اور خاص کر ہماری یوتھ، جو ہماری نیو جنریشن ہے، اتنی تھکی، اتنی پریشان، اور اتنے مسائل میں گرفتار، اور مسائل پوچھیں تو وہ ہر مسئلہ دنیا کا ہی مسئلہ ہے، آخرت کی کسی کو فکر نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر ہم دین کی طرف نہیں آ رہے، یا ہم سے جناب جو ہے نا دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، فکر کیا ہوگی؟ ہمیں فلاں ڈگری حاصل نہیں ہو رہی، ہمارے گھر والوں سے ہمیں یہ پرابلم ہے، گھر والے کہیں گے اولاد سے یہ پرابلم ہے، اور جناب جو ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پہ اسلام کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے، اسلام کو ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہے، اور بتلایا ہے کہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں پر قائم ہے۔ آپ کے اسلام کی عمارت، آپ کے اسلام کی بلڈنگ کتنے ستون پہ ہے، کتنے پلرز ہیں اس کے؟ 5۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی ستون ہے۔ واضح رہے کہ اسلام کے فرائض نکاریں خمسہ میں ہی منحصر نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، مثلا جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا وغیرہ۔ لیکن جو اہمیت اور جو خصوصیت ان 5 کو حاصل ہے، اور چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا۔ اور خصوصیت اور اہمیت وہی ہے جو پچھلے اوراق میں گزری تھی حدیث جبرائیل میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ اسلام کے لیے بمنزلہ پیکر محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب اور مقصود ہے، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو جناب، یہ جو آپ نے ارکان ہے اسلام کے، کسی صورت میں بھی ان کے ساتھ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ آپ کی آپشنل چیز نہیں ہے، یاد رکھو۔ نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، نماز آپ پہ فرض ہے، نہیں پڑھی تو یہ نقصان ہے کہ نہیں پڑھی، اور میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے نہ پڑھنے کی، کیا وجہ ہے؟ میرے سر میں درد ہو رہی تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں سفر پہ تھی، میں نے نماز نہیں پڑھی، اس میں کوئی آپ کے پاس دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے روزے رکھنے ہیں نا، یہ ہم پہ فرض ہیں۔ یہود و نصارہ پہ 2 دن کی، یہودیوں پہ 2 روزے فرض تھے جسٹ، ہم امت مسلمہ پہ 30 روزے فرض ہیں۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرضی عبادت تھی جو ہم نے ادا کرنی ہے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یا تو آپ یہ خیال کریں کہ میں مسلمان نہیں ہوں اس لیے میں دائرہ اسلام سے نکل رہی ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، یا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی چاہیے، تو وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ مجھے اسلام میں نہیں رہنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے مجھے کوئی اسلام نماز کا نہ کہے، مجھے کوئی عبادت کا نہ کہے، مجھے نہیں کرنی، مجھ سے نہیں ہوتی، تو پھر آپ واضح یہ کہہ دیں کہ مجھے اسلام میں نہیں رہنا۔ پھر آپ جس بھی مذہب میں جائیں گے وہاں آزادی ہے، شراب بھی حلال ہے، سگریٹ نوشی بھی کر سکتے ہیں، بے حیائی بھی ہے، لباس بھی آدھا ہے، ختم بھی ہے، شادی کی کوئی قید نہیں ہے، بوائے فرینڈس اور کا کانسیپٹ ہے،
اور اریانی ہر چیز، اگر آزادی چاہیے تو یہ کر لیں. بس آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہ کہنا ہے مسلمان نہیں، مجھے اسلام نہیں آنا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں مجھے مسلمان رہنا ہے، پھر آپ میں آزادی ہے نا، سمجھے اسلام نے ہمیں بہت آزادی دی ہے. یہ نہیں کہ اسلام ہمیں قید کرتا ہے، لیکن اسلام نے جو ہمیں آزادی دی ہے نا، اس میں کچھ لمٹس دی رکھی ہیں. اسلام اگر انسان آؤٹ آف لمٹ ہونا ہر چیز میں، تو وہ جانور بن جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے اوپر قید نہ لگائی جائے کہ آپ کی یہ عبادتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہیں جو آپ نے احسن انداز میں ادا کرنی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی ہیں، تو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ اس میں کون سی چیزیں میرے پہ فرض ہیں. آپ صرف مسلمان اچھے بن جائیں، مومن ابھی نہ بنے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے خلاف نہ ہو. مومن تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ابھی مومن والے سٹیپ پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم مسلمان والے سٹیپ پہ. ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے. ہمیں کیا بننا ہے؟ ایک اچھا مسلمان. اچھے مسلمان میں کیا چیزیں آ جائیں گی؟ آپ کی نماز ہو جو قائم الصلاۃ ہو، یعنی جو پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرے. ایسے لوگ بھی نماز کے شدائی ہوتے ہیں، یقین کریں ان کو چین نہیں آتا. نماز کا وقت ہوا وہ تو سفر بھی یہ دیکھ کے شروع کرتے ہیں راستے میں کتنی نمازیں آئیں گی، کہیں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو جائے. اور کچھ آپ یہ کہیں مجھے اچھا مسلمان بننا ہے. اب اچھے مسلمان کی کیا علامتیں ہیں؟ اچھا مسلمان نماز، جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. آپ لڑکی ہیں، آپ سوچیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی آپ کی کوئی فرینڈ ہے، لڑکی ہے، آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کا اس کے ساتھ بڑی اچھی جو ہے نا اسٹرانگ باؤنڈنگ ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، یا وہ اللہ کے ساتھ اللہ نے جو اس پہ انعامات دیے اس کا اس کو احساس نہیں ہے. تو جس کا اپنے رب کے اتنے احسان ہونے کے باوجود جسے اپنے رب کی فکر نہیں ہے، جسے یہ ہو کے دیکھا جائے گا بعد میں، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا، وہ پھر آپ کے ساتھ آپ دوستی کیسے نبھا سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا وہ آپ کے ساتھ بھی دغا بازی کر لے گا، کیونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے. تو رب کو، جو رب کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، جو رب کا وفادار ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی وفا کرتا ہے. ہمارا رب جنہوں نے ہمیں آزاد دیے، ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کو دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا گھر بار دیا، ہمیں اتنی آرائشیں، اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے راحتیں ملی، لیکن ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا تو نہیں کیا. لیکن اگر اللہ وہ چھین لے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی تو بڑی اہمیت تھی. مثال کے طور پہ ایک خاتون شادی شدہ ہے نا، انہیں کہیں کہ آپ کے شوہر کو شادی کی اجازت دے دیں، آپ کا شوہر دوسری شادی کر لے، تو ایک عورت ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی. وہ کہتی نہیں، مطلب وہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اگر شوہر دوسری عورت لے آئے، وہ کہے گی میں جا رہی ہوں اس گھر سے، اور روئے دھوئے گی، رونا اور بہت کچھ کرے گی، کیونکہ شرکت ہے نا، شرکت اس سے برداشت نہیں ہوئی. یہ تو عورت کا معاملہ ہے، اور اس کا وہ ایسا شوہر ہے جو کمزور ہے، ناقص ہے اپنے معاملات میں. عورت بھی ناقص العقل ہے. جب ایک عورت اپنے شوہر کی شرکت برداشت نہیں کر سکتی، تو ایک اللہ جنہوں نے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنی راحتوں میں رکھا، وہ اپنے بندے کی اتنی نافرمانیاں کیسے برداشت کر لیں؟ لیکن پھر بھی اللہ کرتے ہیں. اکثر آپ میں سے اگر کوئی نماز میں نہیں ہے، ابھی انہوں نے کوئی فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھی، ہر بندے کے اندر ایک مفتی ہوتا ہے. آپ سب کے اندر ایک مفتی ہے، فتویٰ دینے والا، اور وہ انسان کا نفس ہوتا ہے، سب کے اندر ہے نا. تو آپ کا مفتی آپ کو یہ کہتا ہے نا، اگر نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں نا، نفس سے مطمئنہ، نفس امارہ، اور نفس لوامہ. آپ کا نفس جو ہے نا، اگر آپ کو برائی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم نے برائی کی، تو آپ اندر سے زندہ ہے. اور اگر آپ کا نفس آپ کو برائی کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہی نہیں دلاتا کہ تم سے برائی ہوئی ہے، پھر ہم اندر سے مردہ ہے. اب آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ نماز چھوڑا ہے کوئی، اور آپ کا دل اندر سے آپ کو کھٹکا رہ رہا ہے، اور آپ کو اندر سے ایک پشیمانی ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پشیمانی کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو پانچوں وقت کیا تہجد کا بھی عادی بنا دے. لیکن اس شرمندگی پر جو آپ کو ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی کہے بھی نہیں اور ہم نے چھوڑ دی ہے، اس میں کیا ہو گیا، تو پھر یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، غالباً قرآن پاک کی آیت ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کھیل رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں، اگر آپ، میں مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کری،
اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ اور چل رہا ہے تو آپ کے دل کھیل رہے ہیں اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، تو اندر سے نفس مردہ ہے نا. ہم اللہ کی بے تحاشا نافرمانیاں کر رہے ہیں اور ہمارے دل ایسے مردہ ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں. ہم زندوں میں نہیں ہیں، ہم مردوں میں ہیں. اپنے آپ کو اندر سے زندہ کریں. جو روحانی موت ہے، شاید ہم کب سے روحانی موت مر گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہم جسمانی طور پہ، ہم فزیکلی تو زندہ ہیں، لیکن ہم اگر اندر سے مر چکے ہیں تو ہمارا تو کب سے انتقال ہو گیا. لیکن یہ ایسی موت ہے، آپ اللہ کے ذکر کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، اللہ سے رجوع کے ذریعے اس کی طرف آ سکتے ہیں اور اس کو زندہ کر سکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قسم کھا کے بتا رہی ہوں، اور آپ اپنے پاس لکھ لیں، دنیا اور آخرت میں اگر آپ کا کوئی بہت زیادہ سنسیئر ہے تو وہ صرف آپ کے اللہ کی ذات. اگر آپ صرف یہ کہنا، نہ مجھے مما کی پرواہ، نہ مجھے ابا کی پرواہ، نہ مجھے اپنے اساتذہ کی پرواہ، نہ کسی بہن بھائی کی، میں نے صرف اللہ کی فکر کرنی ہے، تو آپ کسی کی بھی فکر نہ کریں، آپ کامیاب ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی بھی فکر ہے، مجھے اپنے والدین کی بھی فکر ہے، مجھے اپنے اللہ کی پرواہ نہیں ہے، تو آپ تھک جائیں گے. اور ہر آج کا امتی تھکا ہوا ہے. کس چیز میں تھکا ہوا ہے؟ ہماری بچیاں نا، یونیورسٹی کی بچیاں، آج کے دور کی یونیورسٹیز کی، خودکشی کر رہی ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ اسلام سے دوری ہے. سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی تو اپنی زندگی میں کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے. اتنی تکالیف، اتنے مسائل، مومن ہو اور ڈپریشن میں چلا جائے تو اپنے ایمان کی فکر کرے، مومن نہیں ہے. کیونکہ تعلیمات ہی نہیں ہے. آپ میں سے، آپ یہ سوچیں کہ آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی تھیں، ان کو میں سمجھتی ہوں. حضور کی زندگی میں مسائل آئے، پتھر بھی پڑے، پتھر بھی پڑے اور خون بھی نکلا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ڈپریشن میں چلے جاتے تو شاید نقصان ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل اور ایمان کیا. پھر اب سوال ہے، میں اللہ پہ توکل اور ایمان کتنا کرتی ہوں؟ تو آپ کسی کو راضی نہ کریں، آپ تھک جائیں گے. آپ صرف اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں، بس آپ کا معاملہ ہی حل. کیونکہ ابھی یہ کہیں گی، میں کسی سے پوچھ لوں، کہیں گی ماما یہ کہتی ہیں، ماما یہ کہتی ہیں، بابا یہ کہتے ہیں، بھابھی یہ کہتی ہیں، بھائی یہ کہتے ہیں. آپ صرف یہ کہہ لیں کہ ہم نے کسی کی نہیں مانی، بس ہم نے اللہ کی مانی. آپ اتنی دنیا کے مانیں اور وہ پھر بھی آپ سے راضی نہ ہو. آپ صرف یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور مجھے اللہ کو راضی کر لینا ہے. آپ صرف اپنا ٹارگٹ یہ رکھ لیں، پھر یقین کریں. وہ ہمارے سازا فرماتے ہیں نا، جنہیں رب مل گیا انہیں سب مل گیا. جنہیں رب مل گیا انہیں سب مل گیا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو سب مل جائیں تو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. اب رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے رمضان. شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ. ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری امت کی جو ہے نا، کہنے لگی میرے بچوں کی عمریں کم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے اپنے نبی سے یہ کہا. انہوں نے پوچھا کتنی ہوتی ہے، تو کہنے لگی 200 سال، 300 سال. تو پھر بتایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک نبی ایسے ہوں گے جن کی، نبی کی امت کی عمریں جو ہوں گی نا، وہ 60 سال، 40 سال، 35 سال. تو انہوں نے فرمایا اگر میں اس نبی کی امت میں ہوتی تو ساری عمر جو ہے نا سجدے میں گزار دیتی. ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا کچھ آگے نظر بھی نہیں آ رہا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈٹھائی سے گناہ کرتے ہیں، ایسی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ جو رمضان ہے نا، یہ کم وقت میں زیادہ کمانے کا ذریعہ ہے. یہ جو رمضان آ رہا ہے نا، اپنے آپ میں سے اگر کسی نے ابھی تک اپنا شیڈول نہیں سیٹ کیا نا رمضان کا، تو یہ واضح بات ہے، چاہے آپ ابھی کہہ لیں، آپ کو رمضان آنے کی خوشی نہیں ہے، وہ فیلنگز نہیں ہے. کیونکہ رمضان تو فیلنگز کا مہینہ ہے، احساسات کا، اخلاص کا، رونے کا، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. تو یاد ہے ہمیں کہ ہم اپنی اس عمر میں رمضان آتا تھا تو ایسے شدائی ہوئے ہوتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے. وہ برکات، وہ انوارات، اور وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کا ویلکم اور اس کا پروٹوکول بہت دیا جاتا تھا. اس کو، اس کا ویلکم بہت خوشی سے کیا جاتا تھا. آج کا بندہ جتنا طلب کر رہا ہے اتنا مل رہا ہے، جتنا وہ طلب کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے. اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے رمضان کا شیڈول سیٹ کرنا ہے، میری رمضان کی عبادات معمولات بہت اچھے ہوں. جس کا رمضان منظم اور مرتب ہوتا ہے نا، اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، منظم ہوتا ہے. اور جس کا رمضان ہی مرتب نہیں ہوتا نا، جسے نہ تراویحوں کی پرواہ، نہ نمازوں کو وقت پہ پڑھنے کی پرواہ، جس نے پورے رمضان میں ایک قرآن بھی مکمل نہیں کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رمضان میں 61 قرآن پاک مکمل کرتے تھے.
آج کے دور میں ہم یہ کہیں گے نا ہاؤ کین پاسبل کہ اتنا مکمل کر لیں 61 کیسے کرتے تھے، ایک صبح ایک شام اور ایک تراویح میں. یہ پتہ ہے لیکن عمل ہم سوچیں کہ ہم جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم نے کیا سیٹ کیا ہوا ہے. کہ اگر آپ میں سے ہر طالبہ یہ کہنا کہ میں 15 قرآن پاک مکمل کر دوں گی تو ہماری طرف سے اس کو 20,000 ملیں گے. میں خود دوں گی، یہ میری طرف سے ڈن ہے. میں یہاں ان کو ضامن بنا کے کہتی ہوں 20,000 دوں گی جو 15 قرآن پاک مکمل کرے. مکمل کرنا ہے. آپ 2 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیں، ایک دن میں 15 پارے، دوسرے دن میں 15 پارے. پورا میں نے آپ کو شیڈول بتا دی. رمضان جو ہے نا عبادتوں کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے. رمضان انسان کو ڈپریشن سے نکالتا ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تم متقی بنو. حدیث میں آتا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہ نہیں چھوڑتا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. رمضان صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں. رمضان میں تو نیندیں نہیں پوری، عبادتوں میں ایسا دل لگتا ہے. دیکھیں ہم اشر کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جناب جو ہے نا وہ شیطان نے تنگ کر دیا. کیوں نہیں کہہ سکتے مسفرہ؟ شیطان تو کہہ دو گا. وہ جو اندر کا شیطان ہے نا وہ ہمیں اتنا ہمارے مزاجوں پہ حاوی ہے اور ہمارے اوپر اتنا حاوی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا. جو قرآن میں بات فرمائی گئی ہے نا وہ ہم اپنے شیطان پہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لیا، آپ بس حکم کرو. اور بعض لوگوں کو تو شیطان چھٹیوں کا کام دے کے جاتا ہے. صحیح ہے. ہم نے جو ہے نا شیطان کو ہرانا ہے. آپ سوچیں طالبات بچوں، ذہن سے اور دھیان سے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اپنی روح کو کہ ہمارے سامنے کتنی بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. آج کے دور میں تو نیک بننا ہی بڑا مشکل ہے. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا ہر جگہ صحابی نظر آتے تھے، سجدے نظر آتے تھے، روزے دار نظر آتے تھے، قائم الصلاۃ نظر آتے تھے، اور صبح میں روزہ رکھنے والے نظر آتے تھے. آج کے دور میں تو سجدہ کرنے والے نظر، تقوی متقی اور تقوی کہیں نظر نہیں آتا. تو اس دور میں اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں. صرف خود نہ آئیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں اور دوسروں کو بھی اس دین کی طرف بلائیں. آپ یقین کریں اتنا بڑا ثواب ہے. آپ اثر لینے والے نہ بنے، آپ اثر چھوڑنے والے بنے. آپ کا چھوٹا سا عمل حرم میں لکھا ہوتا ہے نا، سعودیہ میں لکھا ہوتا ہے قدیمکم جدیدہم، تمہارا پرانا ان کا نیا ہے. صدقات کے لیے لکھا ہوتا ہے نا، صدقات دو، تو لکھا ہوتا ہے جو تم پرانی چیز دو گے نا فلاں کو تو تمہاری تو پرانی ہے لیکن جن کو دو گے ان کی نہیں ہے. یہ صدقے کی طرف لکھا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے، جو بات آپ دین کی طرف دوسرے کو دعوت دیں گے آپ کو تو اس میں شاید منجے میں ہو، آپ کو وہ نارمل لگے، لیکن دوسرا کس احساس کے ساتھ اس کو لیتا ہے اور کس احساس کے ساتھ وہ اس پر عمل کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مشن تو اپنے رکھیں. آپ یہ تو سوچیں کہ میں نے نمازی صرف بننا نہیں ہے، میں نے نمازی بنانا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ مسجد بنائیں، مسجد کھلوانی ہے کہیں، انہوں نے کہا مسجدیں نہیں، نمازی بنائیں. کیونکہ جو نمازی ہوں گے نا وہ خود ہی مسجدیں تعمیر کر لیں گے. تو اپنا آپ سمجھیں، اپنا مقام سمجھیں اور یقین کریں ہماری یوتھ ہے نا، ہماری نیو جنریشن، انہوں نے وقت کو تباہ کر دیا اور وقت نے انہیں تباہ کر دیا. یہ جو موبائلز ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلاتے، یہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. ہمارے یہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ان کی کنٹرول میں ہیں. ایسا ہی ہے، اتنا جکڑے ہوئے، اتنا پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ ایک ہر آپ میں سے خاتون، ہر بچی یہ نیت کر لے کہ مجھے ایک اچھا مسلمان بننا ہے. میں نے وہی کہا ابھی مومن کے سٹیپ پہ تو نہیں جانا، ابھی کیا ہے ہم اچھا مسلمان بن جائے. ہم تو اچھا مسلمان بھی نہیں ہیں. اب وہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا، ہم یہ سوچیں 3 کیٹیگریز ہیں نا. پہلی ہاتھ سے برا کام دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا کیا یہاں زبان سے روکو، اور تیسرا کیا تھا یہاں. اور ہم آج کل اس جگہ پہ آ گئے ہیں اور اپنی لائف کی اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کرنے دو. برا بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم کیا کہیں، کوئی بات نہیں، وہ کر رہا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی لائف ہے، کرنے دو. یہ آزادی نہیں ہے، یہ دین سے دوری ہے. جس کو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم اخلاق سمجھ رہے ہیں،
ہم تو خیر کی امت اسی لیے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کا حکم دینے کے بجائے دوسرے کو برائی سے روکنے کے بجائے یہ سمجھے وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تو بنی اسرائیل کے جس بندے پہ عذاب آیا تھا اس پہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ کہتا تھا میں، اور سارے یہودیوں کے جتنے بھی علماء تھے انہوں نے یہی تو کیا کہ وہ ان کے اندر بیٹھ کے ان جیسے ہی ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہم تو عبادتیں بھی کرتے ہیں، تو رات پہ بھی عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے تو ان کا فیل ہے، ہمیں کیا۔ تو جب آپ لوگ یہ سوچیں گے ہمیں دوسروں سے بھی روکنا، ہمیں دوسروں کو بھی روکنا ہے، خود بھی رکنا ہے، ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اچھے مسلمان کی کیا علامت ہے؟ بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، دیکھنا، بات کرنا، سوچنا، اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی پبلک لائف، یہ 8 چیزیں ٹوٹل اس کی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو جائیں۔ میرے یہاں سے ایسے بازو کھلے ہوں تو ٹینشن ہو رہی ہوتی اس کو کھینچ کے ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی عمر میں حیا نہیں تھی، یہ سمجھ آتی ہے، اب سمجھ آتی ہے یہ چیزیں حیا والی علامتیں ہوتی ہیں۔ بال نظر آ رہے ہوتے تھے تو فوراً ایسے کر لیتے تھے کہ کیوں نظر آ رہے ہیں۔ میں جتنی جگہوں پہ بھی قرآن پڑھاتی ہوں، جہاں سے پڑھا کر آئی ہوں، ابھی تک بچیوں کا یہ کہنا ہے ہم نے آپ کے بال نہیں دیکھے، کاریہ ہمیں اپنے بال دکھائیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھ کے اب تو بڑی ہو گئی، قرآن پاک بھی مکمل ہو گئے، کہتی ہیں اپنے بال دکھائیں، انہیں تو نہیں میرے بال نظر آئے آج تک۔ تو اپنے آپ کو صحابیات کے کریکٹر جیسا بنائیں، اور اپنے اپنے جو انداز ہیں، اپنی جو سوچیں ہیں نا، کچھ اور نہیں تو زندگی میں یہ مشن رکھ لیں کہ مجھے سیرت کو پڑھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم کیوں گمراہ ہو گئے، کیونکہ نہ تو ہم قرآن کو جانتے ہیں، نہ ہم سیرت کو جانتے ہیں، نہ ہم حدیث کو جانتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ زندگی کن کی اپناؤ، اسوہ حسنہ کس کی ذات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حیات ہے۔ آپ کو پتہ چلے، آپ کو بتایا جائے آپ کی والدہ کہ مریم کہ آپ نے جناب جو ہے فلاں خاتون جیسی بننا ہے، تو آپ تو یہ دیکھیں گے نا کہ وہ کیسی ہیں، وہ کیسے اٹھتی ہیں، کیسے بیٹھتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، کردار، ساری چیزیں۔ لیکن اللہ نے جہاں کہا ہے، ہمیں خود اللہ نے کہا ہے، پوری امت مسلمہ کو اللہ نے کہا ہے، اور قرآن میں کہا ہے، اللہ کہنے والے اور سب سے عظیم کتاب قرآن جس میں اللہ کہہ رہے ہیں، اس بات کو تو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں کوئی دیر ہی نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، لیکن ہم نے کبھی زندگی میں پرواہ نہیں کی کہ ہمیں اپنے نبی جیسا بننا ہے۔ اور جتنے آج کل موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور جتنی بھی یہ لوگ ہیں نا جو بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جب آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، ہو سکتا ہے اگر وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ ہم نے سیرت کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں۔ اور ہم ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں، یقین کریں، جو زندگی میں ان کی عمر پوچھی جائے تو 32 سال، 36 سال، 40 سال، پوچھا جائے آپ نے سیرت کی ایک کتاب بتا دیں جو آپ نے پڑھی ہو تو انہیں پتہ نہیں ہوگا۔ میں آج کلاس لی میں نے مسلم ٹاؤن، اس کے بعد جامعہ پنجاب میں یعنی پی یو میں بک فیئر لگا ہوا ہے، تو مجھے معلوم تھا یہ وہاں سے ہی میں کتاب لائی ہوں، تو میں اس میں چلی گئی۔ اور بک فیئر میں پہلے میں ایکسپو میں بھی لگا تھا، میں ادھر بھی گئی تھی، مجھے شوق ہے بکس کا، تو میں دیکھ کے حیران کہ ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی کو شوق ہے کتب پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا، بکس پڑھنے کا۔ جی بالکل، یہ بھی ایک چیز بہت وائرل ہوئی تھی۔ تو لیکن میں دیکھ کے حیران کہ وہاں میں نے جتنی بھی لڑکیاں دیکھی نا جو بکس پڑھنے والی ہیں، ان کو میں نے بہت اچھے گیٹ اپ میں دیکھا ہے، بہت اچھے گیٹ اپ میں، کچھ اور نہیں تو وہ سر پہ دوپٹے والی ضرور تھی۔ مطلب میں زیادہ کتابیں لوں یا نہ لوں، ہر اسٹال پہ جا کے یہ ضرور دیکھتی ہوں مطلب کون سی کتاب نہیں ہے، رائٹرز کون سے، بہت سارے رائٹرز ہمارے یو ایم ٹی کے ٹیچرس ہیں، ڈاکٹر سمیع اللہ فراز، ان کے اہلیہ۔ بہرحال یہ ہے کہ میں دیکھ کے حیران کہ لوگ ماشاءاللہ دین کی رغبت اور سمجھ انہی لوگوں کو آتی ہے، اور دین سے شغف بھی ان کو ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کو۔ اور یہ بتا دوں ایک بات، کتابوں کی آخری صدی ہے یہ، کتابوں کی آخری صدی ہے، ای لائبریریز بن رہی ہیں موبائلز میں بس کتابیں، اور یہ اتنی بڑی جو ہے نا پروپیگنڈا ہے ہماری امت مسلمہ کو بالکل کتابوں سے کٹ آف کرنے کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن بھی ختم ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور حفاظت بھی ہم اس کی کریں گے۔ تو کچھ چیزوں کو سمجھیں، ابھی ہم آپ کو آگے کہاں لے کے جائیں، نماز روزہ زکوٰۃ میں ہی اگر ہم الجھ جاتے ہیں، وہی چیزیں ہم بحیثیت مسلمان نہیں کر رہے، ہمیں اپنی سیرت صحابیات نہیں پتہ، ہمیں اپنی ہماری صحابیات کیسی تھیں،
ان کا نہیں پتا ہلکا حدیث کیا ہوتا ہے، حدیث کو سننا، حدیث کو پڑھنا بھی. آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس پہ اتنی ڈیٹیل آ رہی ہے. ان چیزوں کو ہم اپنی روحوں میں اتاریں اور اپنی روح جو مر چکی ہے نا اس کو زندہ کریں. ہم فزیکلی مر گئے تو ہم کبھی زندہ نہیں ہو سکیں گے. اللہ کا ایک اصول ہے، جو مر گیا وہ کبھی دنیا میں نہیں آتا. ورنہ جتنے دنیا میں جانے والے ہیں وہ اللہ سے قرآن میں ہے، بار بار کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھیج دیں. لیکن ہمارے لیے خوشائن بات کیا ہے کہ ہمارا اندر ابھی مرا تو ہے، لیکن ہم اندر اپنے کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کی طرف آ کر. قرآن میں ہے نا کہ اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. اللہ کی طرف دوڑ کے جانا ہے. اور ہم اتنے دور نکل چکے ہیں، اتنے دور نکل چکے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی آپ لوگوں کے ذہن اتنے ہیں کہ ابھی آپ لوگ وہ نہیں دیکھتے جو بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو صرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ اپنی نظروں کو پھیر لیں ان چیزوں سے جن کی طرف نظریں آپ نے کی ہوئی ہے. حدیث میں اب مجھے سمجھ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضور نے فرمایا تم تم نہ ایسے ہی ہو. مفہوم شریف یہ ہے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں اور تم آتش میں گرتے چلے جا رہے ہو، پروانوں کی طرح آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو. میں اٹھا اٹھا کے تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں. آج کی امت مسلمہ بھی ایسی ہے، آگ میں جھنستی چلی جا رہی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے، شوق سے گر رہی ہے. اور انہیں کچھ علماء جو اللہ تعالیٰ نے جن جن کی ذمہ داری لگائی، جن سے دین کا کام لے رہے ہیں، وہ پکڑ پکڑ کے اس طرف لا رہے ہیں. لوگ کثرت سے جا رہے ہیں. ایک لائن لگی ہوئی ہے نا، تو پیچھے سے آنے والا یہ نہیں دیکھے گا لائن کس چیز کی ہے. جو چیز بک رہی ہے وہ میرے حق میں بہتر بھی ہے نہیں، پیچھے لائن لگا لیں گے سوچے سمجھے بغیر. ایسے ہی ہے نا. اور بہت کم، اگر آپ دیکھیں نا، بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دین پر اس دور میں چل رہے ہیں. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قریب قیامت، قرب قیامت دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا. میں دوں انگارہ، لے لیں گے ہاتھ میں؟ نہیں ہوگا نا. تو دین پہ چلنا بھی ایسے مشکل ہوتا ہے. لوگ روک لیتے ہیں، چلنے نہیں دیتے، معاشرہ روکتا ہے، معاشی مسائل، یہ ساری چیزیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو لازم پکڑیں جو ہم سے چھوٹ گیا، اور چھوٹنے کے بعد ہمیں اس کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا. کیونکہ دین ہمارا ورثہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی تعلیمات ہیں، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور ہم نے ایک بحیثیت انسان بہت اچھا انسان اور مسلمان بننا ہے. مومن جب بنیں گے تو مومن تو آپ کو دیکھ کر رب یاد آ جائے گا. مومن کیا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، کہنا نہ پڑے، لوگ کہیں یہ اللہ والے ہیں. اپنی نسبت ایسی بنائے کہ آپ کو لوگ کہیں کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.